اشفاق احمد، کتاب زاویہ، باب حروف۔ یہ ایک بھری برسات کا ذکر ہے۔ آسمان سے ڈیروں پانی برس رہا تھا اور میری کیفیت اس طرح تھی کہ جیسے میرے دل کے اندر بارش ہو رہی ہے۔ کچھ ایسا ہی بستی کے اوپر بھی برس رہا تھا۔ میں تھوڑا سا زخم خوردہ تھا۔ اس زخم کا مداوا میرے پاس نہ تھا، ماں سوائے اس کے کہ میں ڈیرے پر چلوں اور اپنے بابا کی خدمت میں اظہار کروں۔ بات یہ تھی کہ میرے ایک بہت ہی پیارے دوست جو میرے ساتھی بھی تھے، وہ افسانہ نگار تھے اور کالم بھی لکھتے تھے۔ انہوں نے کالموں میں میری بڑی کھچائی کی تھی، اور جب کالم نویس رکھتا ہے تو جس کی کھچائی ہوتی ہے، اس کے پاس کوئی اخبار نہیں ہوتا جس میں وہ جواب الجواب لکھ سکے۔ وہ بیچارہ غم زدہ ہو کر گھر بیٹھ جاتا ہے، اور تابڑتوڑ 3-4 سخت حملے کیے تھے۔ میں اپنے دکھ کا اظہار کرنے کے لیے ڈیرے پر چلا گیا اور بابا جی سے کہا، میں بڑا دکھی ہوں اور اس بات کی مجھے بڑی تکلیف ہے۔ اس شخص نے، جو میرے بظاہر دوست ہیں، ہم سے محبت سے ملتے ہیں اور ٹی ہاؤس میں ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیتے ہیں، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اس طرح کی کارستانی میرے لیے کر سکتا ہے، پھر یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، او پت، آپ اس کو سمجھے نہیں، یہ بڑی سمجھداری کی بات ہے۔ 2 صوفی تھے، ایک بڑا صوفی ٹرینڈ اور ایک چھوٹا صوفی انڈر ٹریننگ۔ چھوٹے صوفی کو ساتھ لے کر بڑا صوفی گلیوں بازاروں میں گھومتا رہا۔ چلتے چلاتے اس کو لے کر ایک جنگل میں چلا گیا۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی، بڑی تابڑتوڑ بارش ہوئی تھی۔ جنگل بھیگا ہوا تھا اور اس جنگل میں جگہ جگہ لکڑیوں کے ڈھیر تھے، پتوں کے، شاخوں کے انبار تھے۔ اس بڑے صوفی نے دیکھا کہ کچھ مرجھایا ہوا، کچھ سنگڑایا ہوا پڑا ہے۔ وہ پہلے آگ کی حدت سے زخم خوردہ تھا، اور پھر اس پر جو بارش پڑی تو وہ زندہ سانپوں میں سے ہو گیا۔ صوفی کو بڑا ترس آیا، اس نے آگے بڑھ کر سانپ کو اٹھا لیا۔ چھوٹے صوفی نے کہا، حضور کیا کرتے ہیں؟ سانپ ہے، موذی ہے، اس کو اٹھایا نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا، نہیں، بیچارہ ہے، مجبور ہے، زخمی ہے، زخم خوردہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس کی کچھ غور و پرداخت کرنی چاہیے۔ تو وہ سانپ کو ہاتھ میں لے کر چلے۔ پھر دونوں باتیں کرتے کرتے کافی منزلیں طے کرتے گئے۔ جب ٹھنڈی ہوا لگی جھولتے ہوئے سانپ کو تو اسے ہوش آنے لگا، اور جب ہوش میں آیا تو طاقتور ہو گیا تو اس نے صوفی صاحب کے ہاتھ پر ڈس لیا۔ جب ڈسا تو انہوں نے سانپ کو بڑی محبت اور پیار کے ساتھ ایک درخت کی جڑ کے پاس رکھ دیا، کیونکہ وہ اب ایک محفوظ جگہ پر پہنچ گیا ہے۔ اب یہ یہاں پر آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ریوائیو کر لے گا، جہاں بھی اس کا دل ہوگا چلا جائے گا۔ چھوٹے صوفی نے کہا، دیکھیں سر، میں نے کہا تھا نا، یہ موذی جانور ہے، آپ کو ڈس لے گا، پھر کیوں ساتھ اٹھائے لے جا رہے ہیں؟ آپ تو بہت دانش مند ہیں، مجھے سکھانے پر مامور ہیں۔ تو انہوں نے کہا، ڈسا نہیں، اس کے شکریہ ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ سانپ اسی طرح شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ جو تمہارے خلاف لکھتا ہے، اس کا بھی شکریہ ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ تم ناراض نہ ہونا، میرے دل پر بڑا بھاری بوجھ تھا جو دور ہو گیا، اور میں بالکل ہلکا پھول ہو گیا۔ تو فرینڈز، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمارے حلقہ احباب میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی فطرت میں صرف نیگیٹیوٹی ہی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ وہ ہمارے حلقہ احباب میں ہوتے ہیں تو یہ ہمارا بڑا پن ہوگا اگر ہم ان کو معاف کر دیں اور ان کی ان خطاؤں پہ درگزر کر لیں۔ کیونکہ جیسے سانپ نے اگر شکریہ بھی ادا کرنا تھا تو وہ ڈسا، کیونکہ اس کو ڈسنے کے علاوہ زندگی میں کچھ نہیں آتا تھا، اس نے اس کے علاوہ کچھ اور سیکھا ہی نہیں، یا اس کو سکھایا ہی نہیں گیا۔ اس کے ماحول نے، اس کے انوائرمنٹ نے اس کو یہی سکھایا کہ ڈسا جاتا ہے، اس کو پیار کرنا یا اچھا کوئی جسچر دینا نہیں آتا تھا۔
تو اس طرح ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد، تو ہمیں ان کے ساتھ کھلے دل سے پیش آنا چاہیے اور ان کی خطاؤں کو معاف کر کے یہ سوچنا چاہیے کہ اس بیچارے کو اس سے زیادہ کچھ نہیں آتا، یہ اس کے اپنے بس کی بات نہیں ہے، اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اور اپنے دل کو برا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اپنی طرف سے شکریہ ہی شاید ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اللہ